اچھا ذرا سوچئے، وہ کاروبار جو روز ایک ہی طرح کی چیزیں خریدتے ہیں وہ اس سب کو مینج کیسے کرتے ہوں گے؟ اسلامی مالیات میں نا اس کے لیے ایک بڑا زبردست حل ہے، اسے کہتے ہیں استجرار۔ چلیں ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور کام کیسے کرتا ہے۔ اور ہاں، یہ ساری معلومات ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ تو دیکھیں، اس کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہم نے بنیاد بنایا ہے میزان بینک کی گائیڈ ٹو اسلامک بینکنگ کے چیپٹر 16 کو۔ اس سے یہ پکا ہو جاتا ہے کہ جو بھی بات ہو وہ بالکل مستند ہو اور صاف ہو۔ اچھا، ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بزنس ہے جسے روزانہ یا بار بار ایک ہی سپلائر سے سامان لینا پڑتا ہے۔ اب سننے میں تو یہ بہت عام سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن اصل میں یہ ایک بہت بڑی انتظامی سردردی بن سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں، ہر بار چھوٹی سی بھی خریداری کے لیے لمبی چوڑی کاغذی کارروائی، پھر سے بات چیت، اس میں نہ صرف وقت برباد ہوتا ہے بلکہ پورے بزنس کا مومنٹم ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو جناب، اسلامی مالیات میں اسی مسئلے کا حل ہے استجرار۔ یہ سمجھیں کہ ایک ماسٹر ایگریمنٹ ہے، ایک ہی بار معاہدہ کر لیا اور پھر جتنی بھی بار بار کی خریداریاں ہیں وہ سب اسی ایک چھتری کے نیچے آ جاتی ہیں۔ سارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، اسے آپ ایک سٹینڈنگ آرڈر کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ ساری شرائط طے ہو گئیں اور بس پھر جب جب ضرورت پڑی سامان خرید لیا۔ ہر بار نئے معاہدے کا کوئی جھنجٹ ہی نہیں۔ اچھا، استجارن میں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے اور وہ ہے قیمت طے کرنے میں اس کی فلیکسیبلٹی۔ اس کے نا دو بڑے طریقے ہیں اور یہی چیز اسے مختلف قسم کے کاروباروں کے لیے بڑا کارآمد بناتی ہے۔ پہلی قسم میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سامان خریدتے رہتے ہیں اور پھر مہینے یا ہفتے کے آخر میں جو بھی مارکیٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس حساب سے کل ادائیگی کر دیتے ہیں۔ اس میں کافی لچک ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ آپ شروع میں ہی ہر چیز کی قیمت فکس کر لیتے ہیں۔ یہ ان بزنسز کے لیے بہت اچھا ہے جنہیں قیمتوں میں استحکام چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی تھیوری، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل خاص طور پر ماڈرن اسلامک بینکنگ میں استجار کو اصل میں استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ چلیں اب ذرا اس کی پریکٹیکل سائڈ دیکھتے ہیں۔ اس سے اکثر مرابحہ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ مرابحہ یعنی کاسٹ پلس پروفٹ والی سیل۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بینک استجار ایگریمنٹ کے تحت اپنے کلائنٹ کے لیے بار بار سامان خریدتا ہے اور پھر اپنا منافع رکھ کر اسے کلائنٹ کو بیچ دیتا ہے۔ اچھا، یہ پورا پروسیس 3 سٹیپس میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بینک اور کلائنٹ ایک ماسٹر اگریمنٹ سائن کرتے ہیں۔ سٹیپ 2، جب کلائنٹ کو سامان چاہیے وہ بینک کو ایک ریکویزیشن بھیجتا ہے۔ اور آخر میں سٹیپ 3، بینک سپلائر سے سامان خریدتا ہے، اس کی ملکیت اپنے نام کرتا ہے اور پھر کلائنٹ کو بیچنے کی تصدیق کرتا ہے۔ یاد رہے، یہ ترتیب بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں، یہاں سب سے بڑا چیلنج اور سب سے اہم بات یہی ہے، اسلامی مالیات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بینک کوئی بھی چیز آگے بیچنے سے پہلے اس کی اصل ملکیت حاصل کرے اور اس سے جڑا رسک بھی لے۔ اگر ایسا نہ ہونا تو پھر یہ صرف ایک کاغذی کارروائی رہ جاتی ہے، حقیقی تجارت نہیں۔ تو پھر اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ یہ پورا معاہدہ شریعت کے مطابق ہو؟ اس کے لیے کچھ بہت اہم شرائط ہیں جن کا پورا ہونا لازمی ہے۔ ان تمام شرائط کا ایک ہی مقصد ہے، ہر قسم کے ابہام یعنی غرر کو ختم کرنا۔ اسلامی مالیات میں غرر کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی غیر یقینی صورتحال جو معاہدے کو غیر منصفانہ بنا دے۔ اسی لیے ہر چیز لکھی ہونی چاہیے، سامان کی کیا تفصیلات ہیں، قیمت کیا ہے اور سب سے اہم بینک کی طرف سے ملکیت کی تصدیق۔ یہی شفافیت اس معاہدے کی جان ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ کیا ہوا؟ یہی کہ بینک کو کلائنٹ کو سامان بیچنے سے پہلے اس کی ملکیت اور رسک دونوں اپنے اوپر لینا لازمی ہے۔ پہلے بینک خریدے گا، پھر کلائنٹ کو بیچے گا۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اسے ایک حقیقی تجارت بناتا ہے، نہ کہ ایک سود پر مبنی قرض جہاں بینک صرف پیسہ دے کے الگ ہو جاتا ہے اور کوئی رسک نہیں لیتا۔ اچھا، تو ان ساری تفصیلات کا آخر مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ چیز کاروبار اور بینکنگ کی دنیا کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ استجارہ بزنس کو ایک ساتھ دو بہت بڑے فائدے دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ روزمرہ کے کاموں میں زبردست آسانی اور تیزی آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تسلی رہتی ہے کہ سارے مالی معاملات شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہیں۔
اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ استجرار اس بات کی کتنی بہترین مثال ہے کہ کیسے صدیوں پرانے مالیاتی اصول آج کے جدید کاروباری چیلنجز کا ایک بہت ہی مؤثر اور اخلاقی حل پیش کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی روایت اور جدت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔